بھائی آج رمضان مبارک پورا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہی ہوا ہے۔ بھائی ان حالات میں تو یہ بھی امید نہیں تھی کہ مسجد میں کچھ کام ہو سکے گا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا، احسان ہوا، کرم ہوا، اور جو یہاں پر مخلصین جمع ہوئے ماشاءاللہ ایسے حالات میں وہ زبردستی آ کر یہاں پر بیٹھ ہی گئے۔ بس یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ہمارا بھی ان کے ساتھ اعتکاف پورا کرا دیا ہے۔ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ بس یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ بس اب تو یہ دعا کرنی ہے کہ جو کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے۔ بڑا قیمتی مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا کہ اتنے مسلمان رمضان سے پہلے رخصت ہو گئے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کسی کو رمضان مبارک عطا فرمائے، لیکن ہم سے کوئی قدر نہ ہو سکی۔ جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے ایسے روزے نہیں رکھے گئے، جیسی تراویح پڑھنی چاہیے تھی ایسی تراویح نہیں پڑھی گئی، جیسی تلاوت کرنی چاہیے تھی ایسی تلاوت نہ ہو سکی، جیسی توجہ الی اللہ ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی۔ اللہ نے تو فضل پر فضل اور کرم پر کرم اور احسان پر احسان فرمایا کہ اللہ نے اپنے گھر میں بلایا، لیکن ہم نے یہاں پر آ کر بھی جیسی قدر ہم کو کرنی چاہیے تھی اللہ کے انعامات کی ہم سے نہ ہو سکی۔ اس لیے اللہ سے معافی بھی مانگے، جو کچھ کوتاہی ہو گئی اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما دے، اور جو کچھ ہوا ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے۔ اور یہاں ماشاءاللہ بہت سارے حضرات نے قربانی دی ہے، کسی نے جانی قربانی دی، کسی نے مالی قربانی دی، کسی نے وقتی قربانی دی ہے۔ اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب معتکفین کا کام کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ برابر کے حصے دار ہیں ان اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف میں، ان کے اعتکاف کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جنہوں نے ان کی خدمت کی ہے وہ بھی ان کے ثواب میں برابر کے حصے دار ہیں، ان کو بغیر اعتکاف کرے ہی ثواب ملا ہے۔ ایک دفعہ ایک جہاد میں کچھ روزے دار تھے اور کچھ بے روزہ تھے، اور غالباً رمضان کا مہینہ تھا، لیکن وہاں بڑی طاقت کی ضرورت تھی، مشقت کا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، تو جب جہاں ایک پڑاؤ ڈلا روزے دار تو گر پڑے، اور جو بے روزے دار تھے وہ خود سنبھال کر سب کو سنبھالا۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے مظاہر حق میں کہ یہ ان روزے داروں سے بھی بڑھ گئے ہیں، وہ ثواب کے اعتبار سے کم نہیں رہے ہیں، انہوں نے اپنی بھی خدمت کی ہے، روزے داروں کی بھی خدمت کی ہے۔ تو اسی طرح جنہوں نے اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کی ہے تو انہوں نے اپنی بھی خدمت کی ہے، روزے دار اور اعتکاف کرنے والوں کی بھی خدمت کی ہے، تو وہ کم نہیں رہیں گے بلکہ بڑھ جائیں گے۔ البتہ بھائی اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو کسی بھی اعتبار سے وہ معاف کرے، بھائی حالات بھی ایسے ہی تھے، انتظام بھی ایسا نہیں ہو سکا جیسا مہمانوں کے واسطے ہونا چاہیے، سب جو ہے کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمارے دل کو صاف فرما دے۔ اور بھائی دیکھو بات تو یہ ہے رمضان کے بعد اعمال کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اس اثر کو گھر لے کے جائیں، بات تو یہ ہے بھائی دوستو۔ اور اگر اثر ہی چھوڑ دیا یہ تو بالکل ایک عارضی نسبت ہے، جس طرح عطر فروش کی دکان میں گیا خوشبو آ رہی ہے، باہر نکلا خوشبو اب نہیں آ رہی ہے۔ ایک ایسا ہوتا ہے اس سے قوی نسبت ہوتی ہے، کسی کا چراغ جل رہا ہو اپنا چراغ جلایا، جلا کے لے کے چل پڑا، تو اب دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو اس میں چراغ بتی کرنی پڑے گی اور ہواؤں کے جھونکوں سے روکنا پڑے گا۔
ہواؤں کے جھونکوں سے حفاظت کرنی پڑے گی تو پھر وہ چراغ جلتا رہے گا جو کہیں سے چراغ جلا کے لایا ہے۔ تو یہاں سے نکلنے کے بعد چراغ بتی کی طرح بھائی دوستو طاعت میں اور اعمال صالحہ میں لگنا پڑے گا، اور ہوا کے جھونکوں سے بچانے کے لیے بھائی دوستو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا۔ اس طرح چراغ کو ہوا سے بچانا پڑتا ہے، اپنی اس نسبت کو گناہوں سے بچانا پڑتا ہے۔ اور آج کل گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ گھر میں دیکھو، راستے میں دیکھو، بس جان بچانی، ایمان بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ جان اور مال اور عزت آبرو بچانا بہت بڑا جہاد ہو رہا ہے اس وقت میں۔ گھروں میں دیکھو بے پردگی ہے، خدا کی پناہ۔ ابھی ایک روز پڑھ رہے تھے، جوان عورت کو سلام بھی نہیں کرنا ہے، چھینک آئے تو جواب بھی نہیں دینا ہے۔ جب یہ سلام اور جواب نہیں ہے بھائی تو اب غیر محرم سے باتیں کرنا بھائی دوستو، نیٹ پہ بات کرنا، فون پہ باتیں کرنا، ویڈیو کال کرنا، خود ہی اندازہ لگا لو بھائی دوستو۔ تو کیسے چراغ باقی رہے گا، جو چراغ جلایا جاتا ہے وہ کیسے باقی رہے گا، خود ہی اندازہ لگا لو۔ یہاں سے نکلنے کے بعد یہاں سے زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائی کمال تو جب ہی نظر آئے گا جب یہاں سے نکلنے کے بعد گناہوں سے بچیں اور طاعت میں لگے رہیں۔ بھائی دیکھو کمال تو بھائی دوستو یہ ہے، یعنی کہ بھائی بس رمضان گیا تو اعمال گئے، تلاوت گئی، نہ نماز وقت پہ ہے، نہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہے، نہ صف اولیٰ کا اہتمام ہے۔ اور ان حالات کے اندر جہاں کہیں نماز ہو رہی ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، ان کے حوصلے بڑھیں، ان سے کہو بھائی نمازوں کا اہتمام کرو، اپنے گھروں میں بھی نمازوں کا اہتمام کرو۔ کہیں عصر کی نماز پڑھو، اپنے گھر پر گئے ہوئے ہو، اب سب عام طور سے اپنے گھروں پہ جائیں گے تو کہیں کسی ٹھیے پہ جا کے عصر کی نماز پڑھ لو، وہاں ان سے سمجھاؤ۔ نصیحت تو 5 منٹ میں ہو جاتی ہے، بھائی اپنے گھروں میں بھی تاکید کرو، نماز میں سستی نہ کرو۔ نماز سے ہی مسئلہ ہوگا، بڑھیا نماز پڑھیں، سب نماز پڑھیں، کہیں ظہر کی نماز پڑھیں، کہیں مغرب کی نماز پڑھیں، کہیں عشاء کی نماز پڑھیں، کہیں فجر کی نماز پڑھیں۔ یہ آج کل کی تبلیغ ہے۔ اس طریقے سے کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرو سب کو۔ الگ الگ ٹھیے پہ جا کے نماز پڑھ لو، جہاں ٹھیا نہیں ان سے کہو بھائی اپنے گھر میں ٹھیا کر لو۔ بھائی جب تک مسجد میں عام اجازت ہو بھائی اپنے گھروں میں ٹھیا بنا لو نماز پڑھنے کا۔ جب تمہارے گھر میں ٹھیا ہوگا بھائی دیکھو نماز پڑھیں۔ ماشاءاللہ ایک گھر کا پتہ چلا ہے کہ اس میں مصلے بچھے ہوئے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اس میں ایک آدمی کا قرآن پاک پورا ہوا تو وہ سوچ رہا پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور رات کو خواب میں دیکھا ایک آدمی نے کہا قبول ہو گیا۔ تو بھائی دوستو کچھ کرو بھائی، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر دو۔ یہ اس وقت میں بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ سب سے اہم چیز توجہ اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، شریعت کے مطابق کام کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق خوشی غمی، یہ سب سے بڑی توجہ اللہ یہی ہے۔ گناہ ہو گیا توبہ کر لو، کسی کا کچھ دبایا ہے ادا کر دو، یہی توجہ اللہ ہے۔ اپنے گھروں میں شرعی پردے کا اہتمام کرو، وقت پر سو، وقت پر اٹھو۔ ایک نظام الاوقات بہت ضروری ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز نظام الاوقات ٹائم ٹیبل سمجھاتی ہے۔ جو وقت متعین کر لے مجھے اس وقت تصویر پڑھنی ہے، مثلا فجر کی نماز پڑھ کے مجھے اٹھنا نہیں ہے جب تک تصویر پوری نہ ہوگی، تو روزانہ تصویر پڑھی جائے گی۔ عصر کے بعد مجھے اٹھنا نہیں ہے جب تک میری تصویر پوری نہیں ہوگی، تصویر پڑھی جائے گی۔ اس کا وقت بنا رکھا ہے، اس کا وقت بنا رکھا ہے۔ بھائی مغرب کے وقت مغرب کی نماز پڑھنی ہے، تو اسی طرح بھائی کھانے کا ایک وقت ہے، بے وقت مت کھاؤ۔ سونے کا ایک وقت ہے، بے وقت مت سو۔ عشاء کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا اہتمام کرتے تھے، بیوی سے بھی بات چیت اگر کرتے تھے وہ آخری رات میں کرتے تھے، عشاء کے بعد نہیں۔ عشاء کے بعد تو بس جلدی سے اپنا دعاؤں کا اہتمام کیا اور پڑھ کے سو گئے، پھر تہجد میں اللہ کے سامنے روئے، پھر اخیر رات میں بیوی سے مل لیے۔ تو ہر چیز کا ایک وقت، رات میں سوتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے، گھر والوں کا حق بھی ادا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح دن میں روزی بھی کمانی ہے، دن کا کام بھی کرنا ہے،
اب صبح کو 10 بجے 11 بجے سو کے اٹھے، اب دوپہر میں جا رہے کام کرنے کے لیے، صحت بھی خراب ہوگی، نظام خراب ہو جائے گا، قیلولہ نصیب نہیں ہونے کا بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ نظام الاوقات خراب ہو گیا ہے، گھروں کے نظام خراب ہو گئے ہیں، گھروں کے نظام خراب ہو گئے ہیں، مدارس کے نظام گڑبڑ ہو گئے، ہماری نہیں ناقدری کی بنا پر بھائی یہ سب جو مدارس، مساجد، خانقاہ مراکز، تبلیغی جماعتیں بند ہوئی ہیں، ان کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہماری کوتاہی، ہماری بد نظمی ہے، ہمارے گناہ ہیں، ہماری ناقدری، ہماری خیانتیں ہیں۔ ہم توبہ استغفار کریں، سارے مسلمانوں کو چاہیے توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور بلک کر روئیں کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس، مساجد، خانقاہ مراکز، تبلیغی جماعتوں کو پھر زندہ فرما دے، اور دین کی اشاعت کے لیے اللہ انہیں قبول فرما لے، اور ہم سے جو کچھ ان کے بارے میں کوتاہی ہوئی اللہ ان کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔